تیری تقریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود السلام صلی اللہ علیہ نبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آل محمد کون ہیں؟ یہ آل محمد کربلا کے حسین ہی تو ہیں، یہ آل محمد حضرت امام حسین کی اولاد ہی تو ہیں۔ پروردگار کی منشا یہی تو ہے کہ آدھا سجدہ کر لے میرے لیے، آدھا قیام کر لے میرے لیے، اور جب نماز کے آخر میں آئے تو میرے محبوب کو یاد کر لینا، کربلا والوں کو یاد کر لینا، میں تیری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ تو حسین تو نمازوں میں موجود ہیں۔ ڈیپلی جاؤ کہ کربلا ہو کیسے گیا میرے دینی بھائیوں۔ کربلا اسی لیے تو ہو گیا تھا۔ آئیے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ انبیاء اور رسول کی تعداد بہت ہے۔ علماء بتاتے ہیں، بارہا آپ نے مساجد کے خطبہ سے سنا ہوگا، خطیب سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے۔ میرے دینی بھائیوں سنو، کربلا کا ایک منظر آپ دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ 22,000 آئے تھے میدان میں، اور کتنے کے مقابلے میں آئے تھے؟ 72 کے مقابلے میں آئے تھے۔ اور ان 72 میں بھی دیکھ لو، بیمار زین العابدین بھی ہیں، ان میں بھولی سکینہ بھی ہیں، ان میں سیدہ رباب بھی ہے، ان میں حضرت زینب بھی ہیں، ان میں دودھ پیتے علی اصغر بھی ہیں۔ ایسا ہی تو ہے میرے دینی بھائیوں، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ کتنے آئے تھے میدان میں؟ 22,000 آئے تھے۔ ارے پاگلو، 72 کے مقابلے میں 72 کے 2 گنے آ جاتے، 3 گنے آ جاتے، 4 گنے آ جاتے۔ اب کتنے گنے آئے ہیں؟ یہ ہار پہلی ہار ہے کربلا میں یزیدیوں کی کہ 72 کے مقابلے میں 22,000 آ رہے ہیں، اور اب بھی لرزائے ہوئے ہیں، پیروں میں لرزہ ہے، تھرائے ہوئے ہیں، قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بولو اب کیا کریں؟ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ اب ان پر پانی اور بند کر دو۔ بولو 22,000 72 پر پانی بند کر رہے ہیں۔ بولو یہ کربلا میں یزیدیوں کی دوسری ہار ہے یا نہیں کہ پانی بند کر رہے ہیں؟ پیروں میں لرزہ ہے کہ شاید انہیں بھی معلوم تھا، شاید کیا یقینی معلوم تھا کہ علی کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ظالموں، تمہاری اوقات ہے کہ آگے بڑھو تو پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اگر ظالموں تم اتنی اوقات رکھتے تو علی کے لاڈلوں سے ٹکرا جاتے، لیکن تم تو پانی بند کر رہے ہو۔ پانی بند کہتے ہیں کہ پانی بند کر دو، نہیں، یہ علی کے لاڈلے ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں، یہ حیدر کرار کا گھرانہ ہے، یہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا۔ تو ہار تو پہلے ہی گئے تھے، پہلے ہی 22,000 آ گئے، پھر پانی بند کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں ذرا پہلو اور ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو کہ وہ 72 3 دن سے پیاسے رہ کر، 3 دن بھوکے رہ کر سینہ تان کے 22,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ 22,000 کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ آج قیامت تک کوئی باطل کے سامنے ڈٹنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کربلا والوں کی ہمت ہے جو آج ہمیں کربلا سے مل رہی ہے کہ شبیر کی دلوں پر حکومت ہے آج بھی، شبیر کی دلوں پر حکومت ہے آج بھی، اور صدیاں گزر گئی ہیں، ضرورت ہے آج بھی، اور صدیاں گزر گئی ہیں، ضرورت ہے آج بھی۔ اور شاہوں کے کوہ نور بے نور ہو گئے، شاہوں کے کوہ نور تو بے نور ہو گئے۔ حضرات، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ جو شاہ جہاں تھا نا، جس نے لال قلعہ بنایا، جس نے جامع مسجد بنائی، وہ اپنے تاج میں کوہ نور لگاتا تھا۔ کوہ نور یہ ایک پتھر ہوتا ہے بہت چمکیلا، جو گوفاؤں میں رکھ دیا جائے تو روشنی کر دیتا ہے، وہ اپنے تاج میں لگاتا تھا۔ حضرات وہ کہاں ہے؟ سنا ہے وہ لندن والے لے گئے تھے، وہاں کی جو رانی ہے ایلزابیتھ، اس کے تاج میں نہیں لگا ہے۔ حضرات وہ لے گئے تھے، وہ کھو گیا یا پھیکا پڑ گیا۔ شاہوں کے کوہ نور تو بے نور ہو گئے، شاہوں
کہو کہ کوہ نور تو بے نور ہو گئے، ارے سنگے درے حسین کی عظمت ہے آج بھی، سنگے درے حسین کی عظمت ہے آج بھی۔ حضرات اسلام بچانے گئے تھے، جو ٹارگیٹ لے کر گئے تھے وہ حاصل کر لیا، اب تم روتے رہو کہ ہائے رے وہ تو پیاسے تھے، سکینہ تو پیاسی تھی، اصغر تو پیاسے تھے، ارے پیاسے ہوتے تو حضرت جبریل پانی لے کر آتے، کہاں پیاسے کے چکر میں پڑے ہو، اور مجبور ایسا سینہ کوٹنے والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، ان کے حسین کوئی اور ہوں گے جو مجبور ہوں گے، ہمارے حسین تو با اختیار تھے، چاہتے تو جنت سے پانی منگا لیتے، اشارہ کر دیتے تو فرات کو اپنے خیموں کے قریب بلا لیتے۔ قوت حیدر کرار ہے، ہمت ہے تو روک کر دکھانا، علی کے شہزادے نے للکارا۔ عمر ابن سعد حضرات ادھر کا جو چیف جنرل تھا فوج کا، اس نے کہا کہ ہوش میں رہنا فوجیوں، یاد رہے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یاد رہے کہ یہ علی کا شہزادہ ہے۔ حضرات پانی نہ پہنچنے پائے خیمے میں، روک لو، ارے ظالموں تم کیا روکو گے، علی کے لاڈلے کی تلوار تم سے کیسے رک جائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے میمنہ کی طرف اپنے گھوڑے کو بڑھایا تھا اور میمنہ کو بکریوں اور بھیڑیوں کی طرح کاٹ دیا تھا۔ حضرات ان علی کے شہزادوں سے کون ٹکرا جائے گا؟ حضرات وہ حیدر کرار کے شہزادے باغ گھوڑے کے نہر فرات میں کھڑے تھے اور وہیں سے انگوٹھا دکھا رہے تھے، میں نہیں کہتا تھا کہ تم روک نہیں پاؤ گے، ہمت تھی تو روک لیتے، ہمت ہے تو آگے بڑھ کے دکھاؤ، مگر وہ دور ہی کھڑے تھے اور عالم یہ تھا کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم دیکھ رہے تھے مگر ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ حیدر کرار کے لاڈلے نے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشکیزہ بھر لیا تھا اور گھوڑے سے کہا پی لے، تو بھی ذرا پی لے، تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے اور میں بھی پی لیتا ہوں۔ ادھر حضرات انہوں نے چلو میں پانی لیا تھا اور اس طرح یزیدیوں کی طرف کر کے دکھایا تھا، ادھر گھوڑے نے پانی کی طرف منہ تو بڑھایا مگر واپس لے آیا، ایسا لگتا تھا گھوڑا یہ کہہ رہا تھا عباس میں کیسے پی لوں گا جب تک سکینہ نہیں پیئیں گی، میں کیسے پی لوں گا جب تک علی اکبر نہیں پیئیں گے، میں کیسے پی لوں گا جب تک ام لیلا شہر بانو سیدہ رباب اور سکینہ نہیں پیئیں گی، حضرت زینب نہیں پیئیں گی، میں کیسے پی لوں گا، تو میں کیسے پیوں گا۔ حضرات یزیدی تھوڑی ہوں، میں بھی حسینی ہوں، مگر آپ کو سنانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے میں نے جو قصہ سنایا ہے میرے بھائیوں، انہوں نے چلو میں پانی لیا تھا دریا سے اور اوپر کر کے دونوں ہاتھ الگ کر دیے تھے، یعنی کہ وہ دریا میں واپس کر دیا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ چاہتے تو پی لیتے یا نہیں پیتے؟ بولو اگر چاہتے تو پی لیتے مگر نہیں پیا تو پھر مجبور کہاں ہیں؟ ارے تاریخ لکھنے والوں، اتہاس لکھنے والوں، ہسٹری لکھنے والوں، یہ منظر نامہ تو دیکھو کہ کربلا میں حضرت عباس کا میں نے قبضہ کیا تھا نہر پہ۔ حضرات نہر پہ قبضہ کیا تھا اس لیے تاکہ مجبور زمانہ نہ کہا جائے، تاکہ مجھے مجبور زمانہ نہ کہا جائے، اور چلو میں دریا تھا، اس سے جو چلو میں پانی لیا تھا اس لیے اور پھینک دیا تھا اس لیے کہ تاریخ میں پیاسا نہ لکھا جائے۔ حضرات مجھے کوئی تاریخ میں مجھے پیاسا نہ لکھے، چلو میں پانی اس لیے لیا تھا حضرات کہ تاریخ میں کوئی مجھے پیاسا نہ لکھ دے۔ جب مجبور نہیں تھے تو کیوں رو رہے ہو؟ پھر ماتم کیوں کر رہے ہو؟ ماتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ ماتم کرنا مطلب غم منانا۔ اور میرے بھائیوں ایمانداری سے بتانا، غم زندہ کا منایا جاتا ہے یا مردہ کا؟ بھائی غم تو مردہ کا ہی منایا جاتا ہے نا، زندہ کا کون ماتم کرتا ہے؟ زندہ کا کون غم مناتا ہے؟ تو بتاؤ حسین زندہ ہیں یا مر گئے؟ جب حسین زندہ ہیں تو غم کس بات کا؟ قرآن نے تو زندہ کہا ہے، تو تم زندہ کا غم کیوں منا رہے ہو؟ ارے ہم تو وہ حسینی ہیں جو انہیں اپنے دلوں میں زندہ مانتے ہیں، جو ان کا غم نہیں مناتے، اس لیے انہوں نے جنگ ہاری ہی نہیں تھی۔ حضرت امام حسین تو کربلا سے جیت کر آئے تھے، اسلام کو زندگی دے کر آئے تھے اور موت تو آنا ہی تھی میاں۔ بھلا بتاؤ موت کس کو نہیں آئے گی؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی؟ اچھا کہہ لو تب بھی آ جائے گی، کہہ لو تب بھی تو آ جائے گی، کہنے سے کیا بگڑ رہا ہے؟ زبان ہی تو ہلانا ہے، ہلا دو۔ موت تو آنا ہی تھی، زندگی تو جانا ہی تھی، بستر پر موت آ جاتی، بولو ڈبل بیڈ پر آ جاتی، آج کے دور میں اسپتال میں آ جائے گی۔
ICU میں آ جائے گی، موت تو آنا ہی ہے۔ قربان جائیں ہزاروں زندگیاں ایسی موت پر جو دین مصطفیٰ بچانے کے لیے آئی ہو، جو شریعت مصطفیٰ کے لیے آئی ہو، جو اسلام کی شان بڑھانے کے لیے آئی ہو، جو قرآن کی عظمت کو زندہ رکھنے کے لیے آئی ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔